اردو سپیکنگ سے پہلے دن سے زیادتی ہو رہی ہے. پہلے 10 سال کیونکہ پڑھے لکھے تھے, بیوروکریسی میں آئے, ان کے ساتھ کس طریقے سے ایک یہ جو مہاجر کا سٹیمپ ہے, مہاجر کو آپ نے گالی بنا دی ہے, لیکن یہاں پہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ مہاجر ہی ہے, پشتون بھی مہاجر ہی ہے. پشتون بھی مہاجر. تو سرکاری نوکری تو آپ کو ملنی نہیں. جو مسئلے ہیں کراچی کے, وہ سب کے ایک ہی مسئلے ہیں. مطلب آپ کراچی کا جو نوجوان ہے, کسی اور شہر کا نوجوان اس کے سکل سیٹ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا, لیکن زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. کراچی کماتا ہے, پورا جو ملک ہے وہ کھاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک وزیر اعظم ہاؤس میں جو بجلی جل رہی ہے اس کا بل بھی کراچی ادا کرتا ہے, لیکن کراچی کو واپس کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی. تو یہ کراچی کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں ہے. کراچی میں تو لوگ زیور پہن کے اپنے بیاہ پہ بھی نہیں جا سکتے. ابھی لوگوں سے آپ ملیں گے, آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ الطاف حسین کا ووٹ بینک موجود ہے؟ آپ کو آئی فیلنگ؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اردو سپیکنگ کو لگتا ہے کہ ان کا نمائندہ کوئی نہیں ہے, کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی جارحانہ انداز میں ان کی بات بیان نہیں کر سکتا. کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہو, اگر وہ سیاسی بات کر رہا ہے اور اپنے حلقے کا دکھڑا رو رہا ہے, تو اس پہ پابندی, میرا اصولی موقف یہ ہے کہ سیاسی بیان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اب مستقل کراچی میں رہیں گی؟ میں دیکھیں ظاہر ہے کراچی میں سے رہیں گے, ظاہر ہے سیاسی کیریئر بھی کراچی سے شروع کریں گی. کسی نے آپ کو دی تو نہیں تھی بالٹی یہ پہن کے جانا کراچی میں, یا گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, دہشت گردوں کا شہر ہے؟ دیکھیں, دہشت گرد بھی تو اپنے کس نے بنائے ہیں؟ آرمی کی طرف بھی تو ہمیں ایک نفرت دلائی گئی ہے نا. بڑے عرصے سے یہ ایک روش چل رہی ہے. کس نے دلائی؟ مجھے واقعی جب یہ کہا گیا کہ تم نے کتاب لکھ دی یا کوئی ایک لفظ بولا تو تمہیں یا کسی کو بھی اڑا دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ کتاب ایک اور لکھ بھی رہی ہوں, اور ایک اور کتاب اس سے زیادہ خوفناک ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی ایک بہادر, معروف اور ایک مشہور خاتون موجود ہیں اور متنازع خاتون موجود ہیں, تو یہ غلط نہ ہوگا. ریحام خان صاحب صاحبہ کا بہت شکریہ, آپ نے میرا ٹائم دیا. یہ بہادری کیسے آپ کے پاس آئی کہ آپ نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور آدمی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو اتنی بہادری کے ساتھ للکارا؟ یہ بچپن سے بہادر ہیں آپ جب وقت و حالات نے بنا دی, یا کسی بہادر انسان کے ساتھ رہ کے بہادر بنی؟ دیکھیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے خون کی مجبوری ہے کہ ہم پشتون ہیں, اور ہماری ایک بہت طویل تاریخ ہے کہ ہم دوستی, محبت, مہمان نوازی نبھانے پہ آتے ہیں, تو ہمارا کوئی ثانی نہیں. لیکن جب کوئی دھوکہ یا فریب دے, یا جہاں کوئی آپ کو لگے کہ حق اور باطل کی جنگ ہو, تو اس میں ہم حق کا ساتھ دیں گے. تو یہ میرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے, اس لیے کیونکہ سجدہ ہم نے اسے کی اللہ پاک کی ذات کے سامنے کیا ہے, تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہماری امپائر کی انگلی کون ہے. تو میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا, کوئی مجھے دو لمحے بھی نہیں لگے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ظاہر ہے کوئی پھول گلدستے نہیں آئیں گے. خوف آیا آپ کو؟ اور ڈیتھ تھریٹس آئیں. میری بچی اسکول میں اس وقت جا رہی تھی, اور 2015 کے آخر سے لے کے 2018 تک بہت زیادہ ہمارے لیے, خاص طور پہ میرے لیے اور میری بیٹی جو کہ اسکول میں یہاں پہ پڑھ رہی تھی, بہت سے ایسی باتیں ہوئیں جن کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا, اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن جو بات غلط ہے وہ میں ذاتی زندگی میں بھی برداشت نہیں کرتی, اور جہاں قوم اور ملک کے مفاد کی بات ہو تو وہ بے ایمانی ہماری خون کی مجبوری ہے, وہ ہم کر نہیں سکتے. تو یہ میں خوشحال خان خٹک کی پیروی ہے, ہم مطلب لڑتے ہوئے جان دے دیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے. ابھی بھی آپ حالت جنگ میں سمجھتی ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیے, اللہ پاک نے, میرا خیال ہے کہ جب آپ ہمت کرتے ہیں تو آپ ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور راستے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. مجھے واقعی جب یہ کہا گیا کہ تم نے کتاب لکھ دی یا کوئی ایک لفظ بولا تو تمہیں یا کسی کو بھی اڑا دیا جائے گا, یہ بار بار مجھ کو کنوے کیا گیا. کہاں سے کنوے کیا گیا؟ بڑے دوست احباب, برادرانہ مشورے, پیار والے مشورے, میرے سٹاف کو کنوے کیا گیا. اکثر ہمارے پاس انٹرنز کام کرتے ہیں, ان کے ہاسٹل تک پہنچ گئے. میرے پی ایس کی والدہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہیں, وہاں تک اس قسم کی میسیجنگ کی گئی. لیکن ماشاء اللہ ایک تو مجھے یہ لگا کہ اگر واقعی اڑا دیا جائے گا تو پھر یہ کہانی کون بتائے گا, تو مجبوری بن گئی کہ یہ ضروری ہے کہ میری حیات ہی میں یہ کام کر جاؤں. تو یہ میں ایک بہت, آپ کہیں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اگر آپ کو اتنی دھمکیاں نہیں دی جاتی
تو آپ اس انتہا پہ نہیں جاتی اور شاید یہ کتاب نہ لکھتی؟ دیکھیے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب میرے اوپر جو گالی گلوچ اور جو ایک بہت بہت پروپیگینڈا کیا گیا وہ ایکچولی 2015 کے آخر سے کیا گیا. صحیح. یعنی ایک طرف آپ نے اناؤنس کیا اور اس کے 4 دن کے اندر اندر جب آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں، اور میرے پیچھے تو کوئی سیاسی پارٹی، کوئی بہت بڑا ڈیجیٹل میڈیا ونگ نہیں تھا کہ یہ امریکہ سے بھی، کینیڈا سے بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوشل میڈیا ایکسپرٹس بیٹھے ہوں. تو میں نے دیکھا کہ نیشنل ٹی وی پہ لوگ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے، وہ زبان تو ہم اپنی بہو بیٹیوں کے سامنے استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اس وقت بھی، جب میں نے نیو پہ پہلا پروگرام کیا، تو میں نے گزارش کی کہ میں تو پی جاؤں گی اور مجھے تو آپ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ میں اس قسم کا شخص ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھے ہیں تو میں اچھی ہوں. کتنے دن میں کتاب لکھ لی تھی آپ نے؟ بڑی جلدی لکھی، اس لیے کیونکہ ایکچولی جب یہ بات کر رہے تھے کہ کتاب لکھتی تو یار یہ کہ جناب کبھی کسی کا نام لیا جاتا تھا، پی ایم ایل این کے کچھ سیاستدانوں کا، جن کے ساتھ میرا فون پہ، ٹیکسٹ پہ، ان پرسن رابطہ ہی نہیں ہوا. حنیف عباسی صاحب فار ایگزامپل، میں اب پچھلے سال ان سے پہلی بار میری ایک ہوٹل میں ایک جو زہرانہ تھا اس پہ ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا جی آپ لوگوں نے مطلب اتنے، میں نے سنا تھا کہ کوئی لفافے شفافے آ رہے ہیں، کوئی فنڈنگ، آپ لوگوں نے تو کوئی اردو میں کوئی تشریح وغیرہ بھی نہیں کی، کوئی ترجمہ بھی نہیں کیا. سو میرا کسی سے تعلق نہیں تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیا گیا اور ایسی آئی تھنک بیکاز دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت، یہ بڑا ایک پینفل پروسیجر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ کتاب صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں ہے. کتاب میری بچپن سے لے کے میری تعلیم کہاں ہوئی، پھر میں نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا کہ کتنی مشکل سے میں نے گریجویشن کی، چھپ چھپ کے میں نے جی بیچلرز ایجوکیشن کا کیا، اور پھر آپ نے اسی عورت کو ٹارگٹ کیا جھوٹی خبریں پھیلا کے. پھر میں نے اپنے بچوں کی پرورش کا بتایا، پھر میں نے ایسی باتیں کی جن سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، پیرنٹنگ کے بارے میں ہے. اور میں نے یہ بھی اس طرح تناظر میں نہیں لکھی جیسے کہ ان کے گلوکاروں اور کسی کے فنکاروں کہنے نے. پہ تو نہیں لکھی تھی نا، آپ کا خود کا فیصلہ تھا کتاب لکھنے میں کا؟ نے جی زندگی میں کبھی کسی کے کہنے پہ کوئی کوئی کام نہیں کیا؟ کیا، اور الحمدللہ آج بھی اگر مجھے کوئی کہے کہ جی یہ پارٹی جوائن کر لو یا وہ، اللہ پاک نے ذہن دیا ہے. میں سمجھتی ہوں مجھ میں کیونکہ میں نے کافی ٹریول بھی اچھا، کیا ہے، دونوں طرح کا سفر کیا ہے، انگریزی کا بھی اردو کا اردو کا بھی. بھی. تو میں اچھا فیصلہ اپنے لیے بھی، اور میرا خیال ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں، جیسے مشرف صاحب کہتے تھے کہ پاکستان فرسٹ، میں کہتی ہوں پاکستانیز فرسٹ. اچھا. زمین کا ٹکڑا نہیں، انسانی جان، پاکستانیز فرسٹ. اچھا، یہ جو کتاب آپ نے لکھی، جی اس کے اندر جن کرداروں کا جو واقعات آپ نے بیان کیے، جی. وہ آپ نے دیکھے تھے، سنے تھے، یا اپنے گمان پر لکھے؟ دیکھیے میں نے کتاب میں وہ باتیں لکھی ہیں جو کہ تھرڈ پارٹی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی کہ میری ذاتی مشاہدہ ہے یا مجھے کہا گیا ہے، یعنی کہ لفظ بلفظ. تو آپ یا ایسے دیکھا ہے سمجھے آپ کہ، نے؟ یا ظاہر ہے کہ میں شہادت دے رہی ہوں، آئینی شاہد رہی ہوں سب چیزوں کی. تو وہ میرے لیے، اور میں نے بہت لوگ یہ بھی جو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، ایکچولی انہوں نے کتاب پڑھی نہیں. اور کتاب آپ یقین کریں کہ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں شاید گزر جاؤں 20 سال کے بعد لوگوں کو کہہ کے یہ خاتون ایسے سچ بول رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر اوور ٹیکنگ کے 1 مہینے کے بعد ایک چیز ثابت ہو جائے گی، 2 مہینے کے بعد 4-5 اور باتیں ثابت ہو جائیں گی. جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، ان کے بارے میں کہتے ہیں سب سے مشکل کتاب اگر کسی نے آپ بیتی لکھی اور بڑا کھل کے سچ لکھا ہے، یا پھر آپ کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کو اپنے بارے میں سچ لکھنا اور وہ اتنی ہمت کرنا، تو دیکھیے اس کی وجہ ہے ایک یہ کہ مجھے تو یہ پتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی پاورفل ایک کردار، اور جس قسم کی ان کی سپورٹ تھی، ڈیجیٹل سپورٹ تھی. ابھی بھی ڈیجیٹل آپ نہیں، دیکھیے اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کھل کے ساتھ تھی نا. سب جی، اس وقت نہیں، ہم تو جب بچے تھے تو ہم تو ضیاء کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیسٹ ٹیوب اور وہ ٹیسٹ ٹیوب، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس نے سروگسی نہیں کی. تو ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک ہیرو کریٹ کیا گیا، ایک سیلیبریٹی امیج کریٹ کیا گیا. افسوس کے ساتھ ہم نے اس کے علاوہ کسی اور شخص میں انویسٹ نہیں کیا ایسے. مطلب ہمیں چاہیے تھا کہ اور لوگوں میں بھی ہم انویسٹ کرتے. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جب اتنا زیادہ کسی میں انویسٹ کیا جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ جائے کہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے. فار ایگزامپل اگر ہم باچا خان کی یا ولی خان کی کوئی پرانی سپیچ اٹھا لیتے ہیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی تقریر اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ہم ابھی تک اس کو
پڑھ رہے ہیں اور اس سے انسپریشن حاصل کر رہے ہیں. تو ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہی ہوتی لیڈر ہے کہ سمجھتی ہیں ویسے آپ ان کو؟ جی ویسے آپ ان کو لیڈر سمجھتی بھی دیکھیں ہیں؟ میں لیڈر لیڈر کی جو بصیرت، جو قد ہونا چاہیے وہ ہے ان کا؟ میں ان کو زیادہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتی صحیح، کیونکہ میرا ٹھیک ہے. خیال ہے کہ سب کے سامنے ہے ان کی. لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے دیکھیں کہ جو دنیا میں کوئی مثبت کردار ادا کر جائے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک یہ بار بار ہم سنتے ہیں 27 سال کی جد و جہد، 27 سال کی جد و جہد، لیکن 27 سال تو نیلسن منڈیلا نے ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں گزاری اور کوئی پوزیشن نہیں حاصل کی اور کبھی کمپلین بھی نہیں کیا، کبھی جتایا بھی نہیں. اسی طرح جو ہمارے اب امریکہ میں دیکھیں کہ کچھ سال پہلے جب آئی ہیو اے ڈریم کی اسپیچ آئی مارٹن لوتھر کنگ کی، تو کچھ مہینوں کے بعد ان کو اڑا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اساسینیٹ کر دیا گیا. اور اس وقت جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ ایک میز پہ میرے بچے اور سفید فام جو ہیں ان کے بچے بیٹھ سکیں، ایک اسکول میں جا سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے میں، مطلب میرا خیال ہے 43 سال یا اس طرح میں، ایک پریزیڈنٹ 2 بار الیکٹ ہو کے آئے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن ان کو تو کچھ نہیں ملا. تو آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اگر وہ میں انا میں تکبر میں آ جائے تو وہ پھر اپنی بھی جو ایک لیگسی ہے وہ بھی کھو جاتا ہے اور قوم کی خدمت نہیں کر سکتا. تو میں آئی ریئلی فیل کہ ایک مثبت کردار ہو سکتا تھا، لیکن وہ ایک اپرچونٹی تھی، وہ کھو دی. کس کی وجہ سے کردار، کسی جادوگری میں کردار غائب ہو گیا وہ، یا اس کردار میں دم ہی نہیں تھا؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہے، اب آج اگر میں یہ کہوں کہ میرا یہ فیصلہ اس وجہ سے غلط ہو گیا کیونکہ یہ میرے پی ایس نے مجھے بہکا دیا، یا میرے جو اسسٹنٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا، یا میرے پروڈیوسر نے یہ کر دیا، الٹیمیٹلی اگر میں باس ہوں، سی ای او ہوں ایک آرگنائزیشن کا، تو مجھے ذمہ داری لینی پڑے گی اپنے فیصلوں کی. تو یہ میرا خیال ہے بڑی ایک ناانصافی والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی کان کے کچے ہیں، یہاں سے اہلیہ نے کہہ دیا، دوست نے کہہ دیا، رشتہ دار نے کہہ دیا. یہ بات اچھا، غلط ہے. ایسا کوئی الٹیمیٹلی ووٹ یا آپ جب پبلک کے پاس جا رہے ہیں تو وہ آپ کو لیڈر جواب کہہ دے رہے آپ ہیں، ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جواب دیں. جواب دیں. ویسے ایک سوال ہے کہ مثال طور پہ آپ کی لڑائی مجھ سے تھی، آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا، ان کا قصور، لڑائی میں ان کا قصور تو نہیں تھا، لیکن ان کو تو بلا وجہ میں دیکھیے مثال ہے، آپ نے حمزہ علی عباسی کا کر دیا یا میں نے جن آپ نے مراز سعید کا کر دیا. ان بیچاروں کی تو واقعے کی جنگ میں بات کوئی کی. رول نہیں تھا، تھوڑی ان کے ساتھ تو جاتی ہو گئی. ویسے میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی کیونکہ میں وہ ماں ہوں جو چاہتی ہے کہ آپ اپنا جو ہوم ورک ہے وہ خود کریں اور کتاب خود پڑھیں، میں آپ کا آنسر نہ لکھوں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ کتاب میں کون سا کردار ہے اور کون سا کردار ہے ہی نہیں، کون سا نام ہے اور کون سا نام ہے ہی نہیں، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی. لیکن اس کے لیے آپ کو کتاب اٹھا کے پڑھنی پڑے گی. میں بھی اس قوم کو ایک ہی مجھے آپ کریڈٹ دیں کہ ایسے لوگوں نے کتاب اٹھا کے پڑھی ہے جنہوں نے شاید کبھی یہ داریاں نہیں پڑھا. یہ بھی میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا دوں کہ جب ریڈنگ سرکل وہاں پہ بیٹھا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید اپنے امتحان کا پرچہ بھی نہیں پڑھا تھا اور پاس ہو گئے. لیکن آپ نے واقعے کی بات کی. میں نے بہت محتاط طریقے سے کتاب لکھی. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ لکھ دیا. نہیں، سب کچھ نہیں لکھا. میں نے اشارتاً لکھا ہے. نہیں، ابھی کچھ رہ گیا ہے، نہ کریں تو دوسری اس لیے کتاب نہیں، ابھی رک جائیں. اس اب لیے یہ کہہ سکتے ہیں ابھی دوسری کتاب آنے والی ہے، دیکھیں بات یہ آ یہ، سکتی ہے. دیکھیں مقصد سمجھنا اگر آپ چاہیے. کو تنگ کیا گیا دوسری کتاب بھی آ سکتی ہے. نہیں، مجھے اب کون تنگ کرے گا؟ تنگ کرنے والے اب تو، مجھے تنگ کرے گا کون؟ اب تو افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم. تنگ کرنے والے خود جو ہے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا چاہیے. آپ نے اتنے زیادہ سوالات اس ایک چیپٹر کے بارے میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک چیپٹر کے بارے میں کر دیے جس نے اپنے آپ کو خود دفنا دیا. سوال لگے ایک اور کتاب آ سکتی ہے آپ کی. دیکھیں ایک اور کتاب سٹلی میں ظاہر ہے کہ کتاب ایک اور لکھ بھی رہی ہوں. اور ایک اور کتاب اس سے زیادہ خوفناک ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوفناک ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بھی خوفناک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ کریں آپ، یہ تو نہ کریں. کتاب نے اتنا آپ کی تباہی مچا دی، اب جو دیکھیے کتاب آپ کی آ رہی ہے اس پہ کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح طرح سے، خاص طور پہ لڑکوں کی اچھی تربیت کر سکیں، تو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تھی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی کتاب پتہ ہو، میں جو لکھ چکی ہوں اس کی بات کریں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسی
آپ کو پتہ اصلاح ہونی چاہیے کہ ووٹ کس بنیاد پہ کسی کو دینا چاہیے، کیا چیز پر رکھنی چاہیے، اور میں نے اپنی غلطیاں بھی بیچ میں لکھی ہیں. میں نے فار ایگزامپل لکھا ہے کہ میں نے کنزرویٹوز کو کیوں ووٹ ڈال دیا، میں نے پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ ڈال دی. میں نے بڑے کھل کے اپنے بارے میں لکھا ہے. آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور مجھے وہ لوگ جو کہ ایکچولی پاکستانی سیاست کو نہیں جانتے اور جو کرکٹ بھی نہیں فالو کرتے، ایسے کچھ ینگسٹرز نے، کچھ امریکن خواتین نے وہ جب کتاب پڑھی ہے تو انہوں نے، کیونکہ بالکل ہی ان کا کوئی مطلب باعث نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ہی را یہ ایک اکاؤنٹ ہے، فیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مطلب کوئی فنکاری کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسے دل کی بات ہے ویسے بلنٹلی بیان کر دیا. کیونکہ میں کوئی شاہکار، کوئی ادبی شاہکار نہیں، مطلب جیسے تھا، جیسے جو میں نے فیل جو کیا، دیکھا بیان کر دیا. اور اپنی بھی غلطیاں بیچ میں نے لکھی کہ مجھے اس لیے کیونکہ یہ تمام چیزیں میں نے زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ باقی لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے، باقی ووٹ دینے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، سیاسی پارٹیز کو فالو کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، جرنلسٹ کو نہیں کرنا چاہیے، اس سب کا میں نے ایک بہت فرینک اکاؤنٹ لکھا ٹکٹ ہے. لینے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ٹکٹ تو ان کو آپ دیکھیں کہ ٹکٹ ٹو دا ون وے ٹکٹ ٹو دا وزیر مون بننے انہوں کی. نے کٹا دیا ہے، جو ہو گیا ہے. سو آئی ریئلی تھنک کہ یہ اب جو 9 مئی کو ہوا ہے، نہیں، میں آپ کو پھر وہ آپ ایک اور کتاب بتا لیجیے آپ دیکھیں آنے. جو ایک اور نہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو کتاب میں نے لکھ لی ہے، تو مجھ سے توقع بھی کی جا رہی ہے. یہ جو فی الحال جو اب جو آئے کتاب، گی اس میں کیا آپ کا؟ وہ کتاب خواتین کے لیے ہے زیادہ، اور اس میں خواتین کی کہانیوں کی کمپلیشن ہے. اور اس میں فار ایگزامپل اگر آپ کوئی بینکنگ سیکٹر میں کام کرتی رہی ہیں، یا آپ کوئی سیاستدان سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، کسی بھی سیاستدان سے، یا آپ کسی تعلیمی ادارے سے یا کسی بیوروکریسی سے جڑی ہوئی ہیں، تو ان کی ماحولیات سے. ایک ماحولیات سے بہت سی چیزیں کہ ایک مطلب جہاں بھی جس شعبے میں آپ کام کرتی رہی ہیں، تو آپ کی ایک صفحے کی آپ بیتی کی کلیکشن ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرد حضرات دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت معصوم ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز کہنا نامناسب ہے، کتنا نزدیک کھڑے ہونا نامناسب ہے، کیا بات بد تہذیبی کی زمرے میں آتی ہے، کیا چیز آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اصلاح کر دوں ریئل لائف بہت انسیڈنٹس. ضروری ہے. تو یہ کب تک آ جائے گی نئی کتاب آپ کی؟ یہ نئی کتاب تو دیکھیں اب جلد. وقت کی ضرورت جیسے ہو، پھر ڈیڈ لائن مل گئی تو جلدی آ جائے گی. اچھا، دوسرا ایک بات کہ جو اس وقت سیاست میں آپ نے بہت قریب سے سیاسی معاملات دیکھے، جی. آپ کو اس دور میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نظر آئی؟ مداخلت تو میرا خیال ہے یہ کہ بات ہے. بہت چھوٹا لفظ ہے. اب میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، اب میں آپ کو پتہ ہے ایک آپ اردو کے خیال میں اسپیکنگ، بہت گہرائی ہے. آپ جو سادہ لفظوں میں بات کر رہی ہوتی ہے نا، وہ بڑے وسیع معنی دے رہی لیکن ہوتی. میں ایک بہتر لفظ کا چناؤ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب دیکھیں، کیونکہ اردو اسپیکنگ فیملی میں میری شادی ہوئی ہے، تو مجھے چاہیے کہ ذرا بہتر اردو میں بولوں. تو مداخلت میرا خیال ہے کہ بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر چیز جو ہے یا سکسیس ہے، کامیابی ہے، وہ کسی شخص یا امپائر کی انگلی سے توقع کریں تو پھر ظاہر ہے انجام وہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو میں لوگوں کے تو یہ امپائر یا تو پورا پی سی بی ان کے ساتھ تھا، اب امپائر کیا. دیکھیے پی سی بی چاہے پورا آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن جہانگیر ترین. اسکور بورڈ پہ جو اسکور ہوتا ہے نا، نہیں، وہ تو سافٹ ویئر کا مسئلہ تھا، وہ پی سی بی سے وہیں سے سافٹ دیکھیں ویئر سے اسکور بورڈ بھی وہیں سے مینٹین ہو گیا. دیکھیں آپ کا پی سی بی آپ کا ہو، سلیکٹرز آپ کے ہوں، آپ ٹیم میں تو جا سکتے ہیں، ہاں. کپتان تو بن سکتے ہیں، لیکن اسکور بورڈ پہ رنز جو ہے نا وہ آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں، وکٹیں آپ کو خود لینی پڑتی ہیں. اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو بالر پھر بھی پی سی بی کے تھے، فیلڈر بھی پی سی بی کے تھے، امپائر بھی پی سی بی کا تھا، لیکن پھر بھی بیٹسمین نے بیٹنگ کر کے نہیں تو دی. پھر انہی کے فیلڈر نے کیچ آؤٹ بھی کیا نا. یہ صحیح. جہانگیر ترین سے آپ کا کیا اختلاف تھا؟ میرا جہانگیر ترین صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب سے یہ جو ایک مت ہے، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کبھی اختلاف رہا بھی نہیں. لیکن ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتی ہوں، اور بار بار لوگ یہ بات سمجھتے نہیں، کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات تھے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چلنا ہے، کس نے کہاں جانا ہے،
میں نے کبھی مداخلت نہیں کی، اور خدا گواہ ہے کہ میں کبھی نیچے جو سیکریٹریٹ وہیں تھا، میں کبھی وہاں بھی نہیں گئی، اس لیے کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ تھنک کہ میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں یا ممبر ہوں، میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری مداخلت بنتی ہے۔ ہاں مجھے جہاں بھیجا جاتا تھا، اگر جہانگیر ترین کی جو ٹیم تھی وہاں پہ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ جی آپ نے چلے جانا ہے، آج ہری پور چلے جانا ہے، آج کراچی چلے جانا ہے، تو وہ بحیثیت ظاہر ہے کہ لوگ کرتے ہیں، فیملی کرتی ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ باہر ملکوں میں تو ووٹ کلیکٹ کرنے کے لیے بھی دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرن کی بیگم صاحبہ بھی جاتی تھی، تو یہ تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ ڈینٹسٹ آپ کا شوہر ہے تو آپ کبھی کبھی ادھر ریسیپشنسٹ بھی لگ جاتی ہیں، لیکن آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرنے نہیں جاتی۔ تو یہ ایک مت ہے۔ جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کا جو رابطہ تھا، اور ان کا بلکہ میرے تو ان کی فیملی کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز، لیکن فارمل ٹرمز تھے کیونکہ وہ ان کے دوست تھے، ان کے مہربان تھے۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ میرا نہ کوئی ڈائریکٹ کبھی تعلق یا اختلاف، اور اختلاف تو بالکل بھی نہیں رہا۔ پاکستان استحکام پارٹی انہوں نے اس سے رابطہ کیا آپ شامل ہو جائیں؟ مجھ سے جی نہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ شامل ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے پاس پنجاب کا ڈومیسائل بھی نہیں، وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے میرا، وہ بھی کسی امپائر کے ساتھ آئے یا بغیر اس کے؟ دیکھیں اب ایسا انہوں نے وہ بھی انگلی کو دیکھ رہے ہیں کسی؟ نام کا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے، اچھا اس سے لگ رہا ہے استحکام جو ہے، وہ پہلے تو میں سمجھی کہ مطلب آپ ایک سیمنٹ فیکٹری کا نام ہو سکتا ہے، مطلب بڑا فولادی قسم کا نام ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ظاہر استحکام، اب جہاں کہیں بھی استحکام جائے گا وہاں ہی عمارت قائم ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اور جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ان کی کس نے کی؟ بلی دی گئی ہے، سیکریفائس کیا گیا، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین نے ان کے جو احسانات تھے، جنہوں نے آپ کے لیے گڑھے کھودے، آپ نہیں سمجھتی وہ لوگ بھی گڑھوں میں گرے؟ جہانگیر خان ترین صاحب کی دیکھیں اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایسے شخص کو یہ کہہ دینا کہ جی اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ زیادتی ہے کہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں میرا جہانگیر خان ترین صاحب سے کیا رشتہ رہا، وہ ایک بھائی کا رشتہ، کسی کے دوست کا رشتہ، تو آئی تھنک یہ انریزنیبل بات ہے۔ میں نے کبھی ان کو قصوروار بہرحال نہیں ٹھہرایا، اور ویسے بھی اپنے جیسے اندرونی پارٹی کے مسائل جو ہیں وہ کسی اور پہ نہیں ڈالنے چاہیے، اسی طرح اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے تو وہ تیسرے شخص پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو چیز کچی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ سیاست میں آنے کا ارادہ آپ کا؟ سیاست ہی میں ہم سیاست ہی کر رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ آپ یہ پوچھیں کہ سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا پلان ہے کہ نہیں ہے، تو اس بار میں سوال کو نیت، تھوڑا سا آگے بڑھائیں، جوائن کریں گی یا اپنی بنائیں گی؟ اپنی سیاسی پارٹی وہ لوگ بناتے ہیں جو کہ کسی میگلومینیا کا شکار ہوں، جہاں ان کو لگے کہ جی میں بہت ہی کوئی بہت امپورٹنٹ ہوں اور میں ہی تبدیلی لا سکتا ہوں یا لا سکتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں کولیبوریشن میں بلیو کرتی ہوں۔ آئی آلسو تھنک کہ ٹاپ ڈاؤن لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو بات کر رہی ہوں آن ریکارڈ کر رہی ہوں، میں ایکچولی ذاتی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتی ہوں، اپنے گھر میں بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہونا چاہیے، کہ آپ کی جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے وہ ہاریزونٹل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں باس ہوں اور تم میرا نوکر ہوں، نہیں۔ اور میں چونکہ کراچی، اب میں نے مطلب میرا پہلے تو میکہ تھا، اور میں نے پہلی جو جاب لی یہاں سے لی، نیوز ون پہ لی، اب یہ میرا سسرال ہے۔ اب پتہ ہے سسرال ایک عورت کے لیے اس کا حقیقی گھر ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب ذرا تعاون کے ساتھ کام کریں، کیونکہ اگر ہم وہی کام کریں گے، تفریق کریں گے اور اپنے لیے سب کچھ جمع کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پوزیشن بھی میری، یہ فنڈز بھی میرے، اور بس میں، تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہمارا جو مسئلہ ہے کراچی میں، دیکھیں کہنے کو میری شادی ایک اردو سپیکنگ فیملی میں ہوئی، میں پشتون ہوں، وہ ٹیکنیکلی مہاجر ہیں، لیکن یہاں پہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ مہاجر ہی ہے، پشتون بھی مہاجر ہی ہے، پشتون بھی مہاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجابی بھی بہت زیادہ سیٹلمنٹ ہے، تو یہ تمام، اور ان کا مسئلہ جو ہے، ان کا مسئلہ لسانیت نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم پشتو بولتے ہو، تم اردو بولتے ہو، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی دونوں کا حق محفوظ ملنا نہیں، چاہیے۔ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ کراچی میں پشتونوں کے ساتھ اور مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دونوں طبقات، دونوں جو گروہ ہیں وہی مزدوری کر رہے ہیں۔ اردو سپیکنگ سے پہلے دن سے زیادتی ہو رہی ہے، پہلے 10 سال کیونکہ پڑھے لکھے تھے، بیوروکریسی میں آئے، ان کے ساتھ کس طریقے سے ایک یہ جو مہاجر کا سٹیمپ، یعنی کہ مہاجر کو آپ نے گالی بنا دیا ہے۔ کوئی ہجرت کر کے آتا ہے، اس کو آپ کو
اس بات کو پشتون بھی عزت ہجرت دینی کر کے چاہیے یہاں آئے. جی. لیکن وہی ہے کہ ہاں جس طریقے سے ہم نے بڑی ڈراموں میں، فلموں میں اور جنرلی بھی ہم جو ہی ایک پشتون کو دیکھتے ہیں، ہم جو ہی اس کا حلیہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ اس سے بچ کے رہنا ہے، یہ تو کوئی دہشت گرد نہ ہو، کوئی اسمگلر نہ ہو. حالانکہ وہ ان کے خیبر پختونخوا ہو جائے، ریموٹ ایریاز ہو جائے، ادھر روزگار آپ نے نہیں دیا، صحیح. آپ نے کچھ دیا نہیں. آج میرے ساتھ میں فلائٹ پہ آئی تو ایک بہت اچھی اردو اسپیکنگ اوورسیز پاکستانی کی فیملی تھی، اور وہ بیچارہ اتنی اچھی جاب پہ باہر لگا ہوا تھا، اردو اسپیکنگ تھے، لیکن چونکہ وہ کہاں جائیں، روزگار کا مسئلہ ہے نا. صحیح. اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو پڑھا لکھا ہے، سب کا مسئلہ ہے، کیونکہ سرکاری نوکری تو آپ کو ملنی نہیں، چاہے آپ اردو اسپیکنگ ہے یا آپ پشتون ہے. ہاں موبائل آپ ہاتھ میں لے کے باہر نہیں جا سکتے، چاہے پشتون ہے یا آپ اردو اسپیکنگ یا آپ پنجابی ہیں. جو مسئلے ہیں کراچی کے، وہ سب کے ایک ہی مسئلے ہیں. سرکاری اسکولوں کا تو آپ آپ حال سمجھتی ہیں دیکھیں. مہاجروں پشتونوں کا جو اتحاد ہے وہ فطری یہ ہونا چاہیے کراچی کی سیاست میں؟ بالکل ہے. اور آپ یہ بھی اس میں آپ سمجھیں، کوئی رول ادا کریں گی؟ ظاہر ہے، دیکھیں کیا کریں میں گی؟ نے تو رول ادا کر دیا کہ ایک پشتون نے اردو اسپیکنگ سے کیوں شادی کر لی. میں نے تو ایک ذاتی رول ادا کر دیا. اور کیوں کی؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ امپریشن دیا گیا ٹی وی سے، فلموں سے، لوگوں کی باتوں سے، کہ اردو اسپیکنگ تو کوئی بہت مختلف لوگ ہیں. اور اسی طرح اردو اسپیکنگ لوگوں کو یہ دیا گیا کہ پشتون تو کوئی بڑے. تو کل ہی میرے شوہر مجھے کہہ رہے تھے کہ ویسے کیا یہ چھمبے کی بات نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پشتون سے شادی کر لوں گی، کر لوں گا. تو میں نے کہا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اردو اسپیکنگ سے شادی کر لوں گی. لیکن ایکچولی جب شادی ہوئی، جب میں اس گھر میں آئی، تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی بھی فرق نہیں ہے. نہ مہمان نوازی میں فرق ہے، یہاں بھی گوشتی پکرا ہے، وہاں بھی گوشتی پکرا تھا. تو جو یہ تعصب پھیلایا جاتا ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اور ہم سے بڑے جو لوگ ہیں، انہوں نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ کہیں جی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ پشتون ہے، یہ سندھی ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ پنجابی ہے. ایکچولی ہم لوگ سب، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی طرح سے اچھی تعلیم لے لیں، ان کو نوکری مل جائے، ان کا گھر بس جائے. تمام کسی گھر کی ساس ہو، جہاں سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کا ایشو یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا گھر سے نکلے واپس لوٹ کے آئے. تو آپ یہ جو تفریق پھیلائی ہے، وہ ایک سرٹن جنریشن نے جان بوجھ کے پھیلائی ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ امپورٹڈ ایجنڈا ہے. دنیا کی آپ پورٹ سٹیز دیکھیں، آپ دنیا کی کوئی پورٹ سٹی اٹھا لیں، تو یہاں کون اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے، ایگزیکیوشن کون کر رہا ہے؟ بڑے لوگ ہیں جی، اس میں مغربی لوگوں کے. ہم عرصہ ایجنڈا تو ان کا دراز ہو گیا سے نا. اعلی کار بنے ہیں، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. ایک دن میں ہم پڑوسی کے خلاف کر دیتے ہیں. پیسے اب اس پہ ماجر اس پہ آتے ہیں، بڑی آپ نے انٹرسٹنگ گفتگو کر دی جو آپ کی شادی سے تو اس کی بنیاد رکھ دی. اس جی. کو آپ سیاست کے ذریعے کس طرح وہ اس گیپ کو ختم کریں گے؟ کسی پارٹی میں جوائن کرنے کا آپ کا ارادہ ہے یا؟ دیکھیں میں وہ غلطیاں نہیں کرنا کیونکہ چاہتی. کراچی میں بہرحال پختونوں کے بعد لیڈرشپ کی تو ایک کمی نظر آتی ہے، تو وہ کمی کو دیکھیں میں اگین میں یہ نہیں لیکن چاہتی. آپ تو انہوں نے ماجر کہہ دیا، ماجر پختون بھی ماجر ہے، تو یہ بیکاز گیپ ہی ہے، ختم ہو دیکھیں گیا. وہ بھی ہجرت کر کے ہجرت آئے ہیں، کر کے ٹھیک ہے. آئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کراچی کا آتا ہے کراچی کا ہو کے رہتا ہے، وہ پھر زبردست. واپس نہیں جانا واہ واہ. چاہتا. میرے ساتھ جب میں لنڈن گئی تو میری جو پہلی دوست بنی وہ کراچی سے تھی. تو انہوں نے وہ بار بار کراچی کہیں کہ کراچی جیسا شہر نہیں. مجھے بڑی عجیب بات لگے. میں کہوں پشاور جیسا شہر نہیں، کراچی کا موسم جیسے ہم نے دیکھا ہوا تھا. لیکن بات یہی ہے کہ کراچی میں بار بار کہتی ہوں کہ پورٹ سٹی ہے، لنڈن ہے. کسی کو اگر زندگی بنانی ہے اپنے بچوں کے لیے، اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے یا کہیں پہنچنا ہے، تو وہ کراچی آتا ہے. کیونکہ کراچی از یور ہب، میٹروپولیٹن ہب ہے، سینما کا ہب ہے، میڈیا کا ہب ہے. ایوری تھنگ ہیپنس. لوگوں کا اسکل سیٹ چونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، مطلب آپ کراچی کا جو نوجوان ہے کسی اور شہر کا نوجوان اس کے سکل سیٹ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. میں آپ کو یہ بات جلدی سے بتانا چاہ رہی تھی کہ جو یہ تعصب پھیلایا گیا وہ ایک جنریشن نے پھیلایا گیا. اب میرے جو ینگر فیملی جب آپ ہے، خود ہی کہہ رہی ہیں زیادتی ہو رہی ہے تو پھر کیا تعصب پھیلایا گیا؟ زیادتی پہ تو آدمی بات کرے گا نا، اس میں تعصب کہاں سے آ گیا؟ نہیں، جو ہماری جنریشن تھی وہ اس میں تعصب کو امپلانٹ کیا گیا اور وہ تھوڑا سا خائف تھا کہ یہ پشتون ہے، یہ پنجابی. اب جو نوجوان ہے، جو 22-21 سال کا لڑکا ہے، وہ جو فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تم اردو اسپیکنگ ہو کیا سارے؟ پتہ نہیں، ہاں نہیں میرا خیال ہے وہ سندھی ہے، میرا خیال ہے وہ پشتون. جو اچھی بات ہے نا
کہ اب یہ جو مہاجر کارڈ ہے یا پشتون کارڈ ہے یا جو کوئی بھی تفریق اب والا، کراچی خود ایک کارڈ ہے، خود ایک کاپیت بن گیا ہے. بالکل کراچی. اور کل میں پریس کلب گئی تو انہوں نے مجھے کچھ چیزیں آفر کی، تو میں نے کہا دیکھو کراچی کا جو کلچر ہے نا وہ کراچی کا مخصوص کلچر ہے، وہ بنس روڈ کا کلچر ہے، وہ پارسی کمیونٹی کا کلچر ہے، یہاں کا زبان جو ہے. اب آپ دیکھیں جو کراچی کی اردو ہے وہ ایک مخصوص اردو ہے، وہ لکھنؤ کی اردو نہیں ہے، وہ دلی کی اردو نہیں ہے، وہ اردو نہیں ہے جو آپ بالی ووڈ میں دیکھتے ہیں. وہ ایک مخصوص لہجہ ہے جو کراچی والا ہی سمجھ اچھا سکتا یہ ہے. جو آپ کی ایک مہاجر گھرانے میں شادی ہو تو آپ کی اردو پہ تو لوگ اعتراض نہیں کرتے کیا؟ سر یہ کر لیں، سکھاتے ہیں آپ کو؟ سر کر لیں، بڑا سکھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ہم بھی ان کو پشتو سکھائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا لیکن پشتون جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، ہاں یہ اس کو بات. اپنی جگہ بنانی آتی ہے. اچھا کراچی میں لوگوں سے آپ ملی تو لوگوں سے آپ نے کوئی ایسے کیا لوگوں نے محسوس کیا، ان کی کیا فیلنگ سامنے آئی اس وقت شہر کے مسائل کے حوالے سے، یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے لیے بڑی حیرت انگیز ہو یہاں پہ آپ نے محسوس کیا ہو؟ دیکھیں میں لوگوں کو گزشتہ کچھ سالوں سے تقریباً میرا خیال ہے 10-12 سالوں سے زیادہ شاید، لوگوں کی جو کیمرے ہیں اور لوگوں کی جو تحریریں ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ وہ فوکس کرتی رہی ہیں. تو میں جتنی بار کراچی آئی ہوں، جتنی بار میں لیاری آئی ہوں، بلدیہ ٹاؤن آئی ہوں، بسم اللہ ٹاؤن آئی ہوں، اپنے شوق سے آئی ہوں، تو وہ اس کو کوریج نہیں ملتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک صفحہ ہمارے پاس تھا نہیں. ہم نے پوری کتاب لکھ دی لیکن ایک صفحہ نہیں نصیب ہوا. تو ایکچولی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بار یہ میں لاسٹ ایئر آئی مارچ میں، یہاں پہ ہم نے ایک فٹ بال کا میچ منعقد کیا ہوا تھا. میری بڑی ڈریم ہے کہ، اور فٹ بال اور سپورٹ اور کلچر ایسی چیز ہے نا کہ وہ سب کو یونائٹ کرتی ہے. آپ اس میں ذات پات نہیں دیکھتے، باہر ملک میں بھی آپ دیکھ لیں. اور میری ایک خواہش ہے کہ یہاں سے جو فٹ بال کھیلتے ہیں، پشتون لڑکے ہیں کھیلتے ہیں، مکرانی لڑکے ہیں کھیلتے ہیں، لڑکیاں کھیلتی ہیں. اب باہر سے لوگ آ کے ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں اور ہم ان کو ایک فٹ بال نہیں دے سکتے. سیاست نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک فٹ بال نہیں دے سکتے. اسکول تو چلے چھوڑے، گو اسکولز. تو یہ ایک یونائٹنگ فیکٹر بھی ہے. تو آئی وڈ ریئلی لائک کہ میں ان بچوں میں انویسٹ کروں. آپ نے سیاست کی بات کی، میں کسی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی. میں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں، ماشاء اللہ میرے پاس گھر بھی ہے، میں آرام اب سے. مستقل کراچی میں رہیں گی؟ میں دیکھیں ظاہر ہے اب اب سسرال کراچی ہی سے میں ہی رہیں اپنا گے، ظاہر ہے سیاسی کیریئر بھی کراچی سے شروع کریں گی؟ سیاسی کریئر ہو یا سماجی کریئر ہو یا میں نے کسی طرح سے کوئی اپنا کاروبار بھی کرنا ہو، تو ظاہر ہے جہاں میرا گھر ہے وہیں ہوگا. میں خیبر پختونخوا یا اپنی جو گاؤں ہے اور اپنی جو اوریجن ہے اس سے تو قطع تعلق تو ہم کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے ہم پشتونوں کی مجبوری ہے، جہاں بھی جاتے ہیں ہماری تو اپنی جو زبان سے محبت ہے، اپنی جو روایات سے محبت ہے، وہ تو کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن سرٹنلی مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں اب ہزارے وال ہے، کراچی میں پشتون ہے، کراچی میں پنجابی. اور ایک بات جو آپ نے پوچھی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت اس بات پہ میں آئی فیل ویری ہمبلڈ کہ جس طرح سے کراچی والے مجھے پیار دیتے ہیں، جس طریقے سے مطلب مجھے کوئی کہہ رہا تھا جی آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی، میں نے کہا میں تو جاتی رہی ہوں، میرے تو ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو مجھے تو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. مجھے تو کبھی ڈر بھی نہیں لگا، خوف بھی نہیں ہوا کہ آج میں وہاں جا رہی ہوں، تو کھا لوں گی. پاکستان کے اہم لیڈر ہیں جن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا غیر ملکی ایجنٹ پر، نہیں ہے الزام صحیح ہے غلط، ہم اس بحث پہ نہیں پڑتے. عمران کس خان کی بات کریں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے تو ہر ایک کو ایجنٹ کہا ہے. الطاف حسین اور عمران خان پہ 9 مئی آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کا جرم بڑا تھا یا الطاف حسین کا جرم بڑا تھا؟ الطاف حسین کی تقریر کی تھی، اس پہ ان پہ الزام لگا تھا، پھر 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، تو آپ ان دونوں میں کس کا جرم بڑا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے، سیاسی پارٹی ہے اور اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، لوگوں کی اس کی ساتھ ہمدردیاں ہیں، اور اس طبقے کی اور اس حلقے کی کبھی کسی نمائندگی نہیں کی، جیسے اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی نمائندگی کبھی کسی نے نہیں کی، اور بہت سے لوگوں کو مواقع ملے اور نہیں کی. کسی بڑی سیاسی جماعت نے نہیں کی. میرا نہیں خیال پی ٹی آئی نے کی، میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این نے کی، میرا خیال ہے کہ پی 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 نے نہیں کی، اور جماعت اسلامی نے کرتے کرتے رہ گئے. لیکن جو بڑی پاورفل جماعتیں ہیں انہوں نے کراچی کو کبھی اون نہیں کیا، اپنایا ہی نہیں. ان کا فوکس رہتا ہے پنجاب، بالکل صحیح، جو آپ تخت پنجاب جس کو کہتے ہیں.
اس لیے کیونکہ ووٹ وہاں سے آتا ہے، 62% ووٹ کی طرف آپ دیکھتے ہیں، ہوں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے زیادہ ریونیو کہاں سے آتا ہے، ہاں، اور وہ ریونیو جاتا ہے وفاق کے پاس. ہوں، کراچی کماتا ہے، پورا ہاں، جو ملک ہے وہ کھاتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک وزیر ہے، اعظم ہاؤس میں جو بجلی جلدی ہے اس کا بل بھی کراچی ادا کرتا ہے. لیکن کراچی کو واپس کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کراچی کے پاس تو موبائل فون بھی نہیں ہے، کراچی میں تو لوگ زیور پہن کے اپنے بیاہ پہ بھی نہیں جا سکتے. کراچی کو کراچی کیا میں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ انٹرسٹ نہیں تھا. تو آپ کے پاس ایک لیڈر آیا جس کے ساتھ لوگوں نے ان کو لگا کہ یہ ہماری طرح کا لب و لہجہ رکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا، پی 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 کا کوئی ایسا لیڈر آیا جس کو دیکھ کے لوگوں کو لگا کہ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ بھی سائیکل پہ ہماری طرح جاتا ہے، یہ بھی موٹر بائک پہ جاتا ہے، اس کی زبان، اس کا رہن سہن ایسا ہے؟ نہیں ہوا. تو کسی کی سیاسی فالوئنگ کو کمپلیٹلی ہی رد کرنا اٹس ناٹ پاسبل. آئی یہ ڈو کس کی تھنک آپ کہ بات کریں، عمران خان کی بات کریں؟ الطاف بھائی کی الطاف بات کر بھائی. رہی ہوں کہ اگر سیاسی کسی کا ووٹ بینک ہے، جو کہ ظاہر ہے کراچی میں تھا، میرا خیال ہے ابھی بھی مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ذرا کنفیوزڈ ہیں. میں ابھی آپ ایک سوال میرا آپ کی بات کو، ابھی لوگوں سے آپ ملیں گے، آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ الطاف حسین کا ووٹ بینک موجود ہے؟ آپ کو آئی فیلنگ؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اردو اسپیکنگ کو لگتا ہے کہ ان کا نمائندہ کوئی نہیں ہے، کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی جارحانہ انداز میں ان کی بات بیان نہیں کر سکتا. حکومت کا تو حصہ بن سکتے ہیں لیکن اردو اسپیکنگ کی نمائندگی نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ کمپلیٹ ایک ویکیوم ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہو، اگر وہ سیاسی بات کر رہا ہے اور اپنے حلقے کا دکھڑا رو رہا ہے تو اس پہ پابندی، میرا اصولی موقف یہ ہے کہ سیاسی بیان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہاؤ ایور جب آپ نے دونوں کا موازنہ کیا تو 9 مئی جو ہوا ہے اس کی بات کچھ مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تو واقعہ بہت بڑا ہو گیا ہے. دیکھیں، ہماری شہداء کی تذلیل کرنا، شہداء کے مونیومنٹس کی بے حرمتی کرنا، شہداء کی جو مائیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو کیا ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ لوگ تو کبھی جنازے پہ گئے نہیں. آج تک پی ٹی آئی کے چیئرمین تو میں تو اس کی بھی شہادت دے سکتی، کبھی کسی شہید کے جنازے پہ تو نہیں گئے. میں تو گئی ہوں. میں تو ایسی جگہ پہ گئی ہوں کہ جہاں ایک کپتان شہید ہوا ہے تو اس کی ماں چہرے پہ مسکراہٹ، اس نے مجھے کہا ہے میں دوسرا کپتان بھی دوں گی، اس کا جڑوا بھائی اس کے گھر ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، میں تو ایک کے گھر گئی ہوں، میں جنازوں پہ گئی ہوں اور مجھے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے کیونکہ دیکھیں، جسٹ بیکاز کوئی آرمی کی طرف بھی تو ہمیں ایک نفرت دلائی گئی ہے نا. بڑے عرصے سے یہ ایک روش چل رہی ہے. کس نے دلائی؟ بہت سے ایسے ایجنٹس آف پرووکیشن ہیں کہ وہ آپ کو پرووک کرتے ہیں. تو آرمی دفاع کر رہی ہے اور شہادت کو گلے لگا رہی ہے، اس کے لیے نفرت کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو امریکہ کا مثال دیتی ہوں. آج امریکہ میں کانگریس مین اور کانگریس ویمن جو کہ اپنے حلقے میں تو کچھ دے نہیں سکتے، ان کے حلقے میں، ابھی میں سیاٹل سے آئی ہوں، لوگ ہوم لیس ہیں، زمین پہ پڑے ہیں. سردی کے موسم میں اتنی سخت جاڑے میں لوگ وہاں پہ زمینوں پہ بے گھر ہیں. آپ ان کا مسئلہ حل کریں. میں تو دوستانہ مشورہ دے رہی ہوں امریکن پارلیمنٹیرینز اور کانگریس مین اور کانگریس ویمن کو. لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ایک شک کی بنیاد پر کہ ہماری پینٹاگون کی طرف میلی نظر شاید دیکھی گئی، کوئی ہمارے پاس اس کی ایویڈنس نہیں تھی، سارے پلین گراؤنڈ کر دیے گئے. 22 سال لوگ قید و بند میں رہے، گوانٹانامو بے ہوا اور پھر کہا جی یہ معصوم تھے، انوسنٹ تھے. کسی نے کوئی سوال اٹھایا؟ ہمارے کسی لیڈر نے کہا؟ ہم نے ان کا سودا کیا وار آن ٹیرر کے ٹائم پہ؟ کیا ہم نے اس وقت یہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کس ایک شک کی بنیاد پہ ایک زندگی کسی کی، لوگوں کی برباد کر دی؟ افغانستان پہ بمباری کر دی، عراق پہ بمباری کر دی، 9/11 کو لے کے عراق میں بمباری کر دی. اب ان کے ہسٹورینز، ان کے جرنلسٹ خود لکھ رہے ہیں کہ وہ بمباری تیار تھی. تو یہ آپ سوچیں کہ ادھر 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے، جی ایچ کیو پہ اٹیک کرنا، فیصلہ آباد میں ISI کے آفیسز میں، خود ان کے الفاظ ہے رین سیکنگ. تو آپ سمجھتی ہیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو پھانسی دینی چاہیے؟ دیکھیں، 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک ایسی نوعیت کا واقعہ ہے
جس کو ہم دوبارہ اجازت نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کسی بھی باہر بیٹھے ہوئے کسی ایجنڈے پہ جو کام کر رہا ہے اس کو ہم یہ نہیں دے سکتے کہ جی آپ ادھر خانہ جنگی کر سکتے ہیں اور ہماری جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف آپ کو کروا سکتے ہیں اور آپ کی مرضی پہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف ہٹ جائے گا, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آپ گھس کے جلاؤ گھیراؤ کریں گے. یہ تو دیکھیں, ایک تو میں ظاہر ہے میری پشتون سینسبلٹی ہے, ہم تو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی چادر چار دیواری کو پامال کرے. ادھر آپ جناح ہاؤس کے اندر گھس کے اور جلا رہے ہیں اور وردیاں جلا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو سزا ہے وہ جرم کے پروپورشنل ہونی چاہیے, اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, ایک پاکستانی ایک محب وطن پاکستانی یہ عدلیہ کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ اس ایویڈنس پہ بیسڈ ہونا چاہیے. پھانسی سے بھی اوپر کی کوئی سزا ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایویڈنس نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہیں سب کچھ جل رہا ہے نہیں, لیکن جو ایویڈنس ہے اس میں کیا ایویڈنس چاہیے, سب کے ہم سامنے کہتے ہیں ہو رہا نا ہے, ویڈیو چل رہی ہے, innocent until proven guilty. نہیں ماسٹر مائنڈ کی بات ہو رہی ہے, عام آدمی کی نہیں ہو رہی. دیکھیں جو بھی ہو ماسٹر مائنڈ, جس قسم کی حرکت ہوئی ہے اس کی دوبارہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ تو طے ہو گیا, سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا وہ ہونی چاہیے جو کہ ہماری عدلیہ اور جو کورٹس ہیں. اب یہ میں اگر میں یہ دیکھیں, میں کوئی پی ٹی آئی کا تو کوئی کارکن یا کوئی ان کا تو کوئی منسٹر ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ جی ادھر سب کو پھانسیاں لٹکا دے اور یہ کر دے. میں اس قسم کا ریش اور امپلسو میرے دل میں کسی کی طرف اتنی کوئی بدلے کی وہ نہیں کہ میں کہوں. آپ کی پازیٹیو بات ہے, وہ الطاف حسین والی بات رہ گئی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ان کی تقریر کوئی جرم میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیں انسائٹنگ وائلنس انگریزی میں کہتے ہیں کہ انسائٹنگ وائلنس. اب یو کے میں وائلنس انسائٹنگ کے لیے آپ کا ویزا جو ہوتا ہے منسوخ کرا دیا جاتا ہے, آپ کو ڈپورٹ کرا دیا جاتا ہے. جیسے جب IRA کا دور چل رہا تھا تو اس زمانے میں جو جیری ایڈمز تھے ان کی آواز, میں آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی جمہوریت کا مثال دے رہی ہوں, یو کے کی مثال دے رہی ہوں, ان کی آواز ٹی وی پہ نہیں چلتی تھی, ایکٹر کی آواز چلتی تھی. ان کی آواز, لیڈر تھے, بعد میں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی حکومت وقت نے, لیکن سالوں سال جب میں ینگ تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب ان کی آواز نہیں چلائی جاتی تھی. تو یہ اسٹیٹ جو ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, وہ الٹیمیٹلی تو جی ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو سیاسی پارٹی ہے. تو کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے چاہے کتنا ہی لاڈلا ہو, ہم اس کو ریاست کے ساتھ کھیلنے کا تو اب گنجائش نہیں دے سکتے. لیکن اگین آئی اسٹریس کہ یہ میں کوئی ایسے کوئی بھڑک, میں پنجابی ہوں نہیں کہ میں بھڑک مار کے کوئی آپ کو ایسی بات, مجھ سے ہمیشہ آپ یہ توقع کریں کہ میں کبھی بھی جو الفاظ آپ میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں کبھی بھی کوئی ریش اور کوئی غصے اور کوئی ایسی کوئی بات آپ کے منہ میں کیسے ممکن ہی نہیں ہے, آپ اتنا الفاظ پہ آپ کا کنٹرول ہے, کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کروا نہیں سکتا. بہت کم لوگوں میں اتنا کنٹرول ہوتا ہے, اتنا کنٹرول اور مجھے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ بھی کنٹرول ہے. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ بھی بہت بہت کم لوگوں ضروری میں ہے, ہوتا ہے. یہ لیکن بہت ضروری یہ ہے. تو لاڈلے کی بات ہو گئی جو آپ نے بتایا. اب ہم تقابلی جائزہ لے رہے تھے الطاف حسین کا, تو آپ الطاف حسین کو بھی اسی سب میں کھڑا ہو سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو جو کہ اب ایک ماضی کا حصہ بن گیا ہے, میرا خیال ہے کہ بہت سے آئی ڈو تھنک فریش بلڈ کو بھی آنا چاہیے ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے. الطاف بھائی کے پاس میرا خیال ہے پنجاب کا ڈومیسائل نہیں تھا, تو ذرا جلدی ان پہ کریک ڈاؤن ہو گیا. باقی سب کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہے, تو ان سے ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ذرا الطاف بھائی ایسے کہہ رہی ہیں آپ خراما کی شناسائی ہے, کوئی بات چیت کبھی ہوئی آپ کی؟ میری الطاف بھائی سے بات چیت, ظاہر ہے میں جرنلسٹ ہوں تو ہوئی تو ہے, اور وہ بڑے ایک پرکشش کردار رہے ہیں. مطلب ان کا ایک تقریر کرنے کا انداز ہے, تو ہم نے شخصیت ہے, کردار ٹیلی ویژن پہ جیسے ہم نے دیکھا ہے, بطور صحافی دیکھا ہے, تو ہم نے, میرا خیال ہے کہ میں نے 1-2 بار انٹرویو بھی شاید کیا ہو. متاثر کیا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ تقریر کرنے کا ان کو, اور لوگوں میں وہ جو ولولہ ہے وہ آپ سمجھتی ہیں ان کے اندر جو ہے لیڈرشپ کی صلاحیت ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت تو انہوں نے بڑی اسٹرانگ ایک لیڈرشپ دی تھی, اور جو لوگ کنفیوز ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ایک فالو تھرو ہونا چاہیے. دیکھیں میں آج آپ سے کوئی بات کروں, آپ سے میں کوئی وعدہ کر دوں, لیکن اس کو پھر میں فالو نہ کر سکوں, تو میں بھی وعدے تو کر سکتی ہوں کہ جی میں آج, اب جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کراچی میں میری خواہش ہے کہ میں
بچوں کو اسٹریٹ لائبریریز بنا کے دوں. میری خواہش ہے کہ میں جو ہماری خواتین ہیں ان کو چادر چار دیواری میں بھی کوئی رزق کا طریقہ مہیا کرنے کی کوشش کروں. لیکن میں ایسے کوئی وعدے آپ کو نہیں کروں گی کہ جی میں 1 بلین درخت لگا دوں گی, میں پتہ نہیں 1 کروڑ وہ لگا دوں گی, کیونکہ جب آپ ایسے وعدے کرتے ہیں, جب آپ اتنے توقعات لے جاتے ہیں تو لوگ پھر امید آپ سے باندھ دیتے ہیں, اور پھر آپ اگر ان کی امیدوں پہ پورے نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی سپورٹ بیس جو ہے وہ ڈوینڈل بھی کر جاتی ہے. تو میرا ابھی خیال تو ہے آپ کراچی میں آپ نے کیا سمجھا جو آپ مکسڈ فیلنگز ہیں جی. میرا خیال ہے لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں اس لیے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ گراؤنڈ سے لیڈ کرتا ہے, ریموٹلی نہیں لیڈ کر سکتا. اب میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ جی میں کراچی آ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ جی پاکستان میرا گھر ہے, لیکن جب تک میں یہاں پہ لینڈ نہیں کیا آپ لوگوں کو یقین نہیں آیا. ہاں یہ بات. اچھا ایک آخری اگر میں سوال. اسکائپ پہ بیٹھ کے تقاریر کرتی رہوں یا میں ولاگر بن جاؤں اور میں اپنے گھر کے کنفائن سے یا ڈسٹ بن سر پہ پہن کے اور باقی لوگوں کو کہوں کہ جی ہاں ہاں نڈر ہو جاؤ, تو ہاؤ ول آئی انسپائر پیپل؟ اگر مجھ میں ہمت ہی نہ ہو کہ میں خود جا کے بنارس ٹاؤن جا سکوں. ہاں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کی ڈکٹیشن یا اسکرپٹ لے اور آپ کو کہے کہ چلو جی باہر نکلو اور خود اندر بیٹھ جائے. تو میں تو اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتی. مجھے ابھی کوئی کہہ رہا تھا تو میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھنا ہے. آئی وانٹ ٹو سی. لاسٹ ایئر میں آئی, میں بسم اللہ ٹاؤن کسی گئی. نے آپ کو دی تو نہیں تھی بالٹی یہ پہن کے جانا کراچی میں, یا گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, دہشت گردوں کا شہر ہے؟ دیکھیں دہشت گرد بھی تو اپنے ہیں, کس نے بنائے ہیں؟ جو موبائل سنیچ کر رہا ہے وہ کیا میرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی زمین کا ہے نا. میں تو دیکھیں اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا مستقبل ہے. جو بچہ ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ 5,000 10,000 کے لیے جا کے اپنا ایک پولیس کا ریکارڈ بنا لے ویڈیو پہ, اتنا وہ مجبور ہے, اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ جو پارٹس بک رہے ہیں موبائل کے اسمگل ہو کے جہاں پہنچ رہے ہیں اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو تو ایک پولیس ریکارڈ مل رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں جاتی ہوں جب کمیونٹیز میں تو مجھے نظر بھی آتا ہے کہ کیوں وہ اپنی موت کا سودا کر رہے ہیں, موت کا سودا کر رہے ہیں, اور جس سے وہ موبائل لے رہے ہیں وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے. جو وردی میں ہے جان دے رہا ہے وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے. جو پولیس کا اہلکار ہے گالیاں کھا رہا ہے وہ بھی میرا ہی بھائی ہے, بیٹا ہے. اور جو گمراہ ہے وہ بھی میرا ہی بھائی ہے, بیٹا. آئی ڈو تھنک کہ جب تک آپ اس ملک کے لوگوں کو اپنی فیملی نہیں سمجھیں گے نا. دیکھیں جب تک میں نے اپنے 3 بچوں کی ذمہ داری خود نہیں لی اور میں نے سوچا جی اس سے وظیفہ آ جائے اس سے وظیفہ ہے, نہیں, 2 نوکریاں کرنی پڑی. وظیفہ کس کے پاس آتا ہے؟ وظیفہ یعنی کہ کسی کی کوئی ہیلپ آ جائے. تو میں نے سوچا کہ لوگوں کے وظیفے بھی آتے ہیں, یعنی کہ میں ایک سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتی تھی, لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو رزق حلال پہ پالا, 2 نوکریاں کی, اور میں نے ان کو ایک ایسی کوالٹی آف لائف دی کہ وہ سر اٹھا کے جی سکیں. میں نے ان کو بینیفٹ پہ نہیں پالا, میں نے ان کو کسی کی مہربانی پہ نہیں پالا. اور یہ ذمہ داری جو میں نے اپنے بچوں کی لی, اپنے بچوں کو ایسے لوگ بھی ہیں لوگ جو ہیں ان کی اپنا وہ ہے, سیاست میں. لیکن جب میں اپنے بچوں کی ذمہ داری لے سکتی ہوں, جو اپنے بچوں کی پرورش کی, آپ ان یہ کی کہنا چاہ رہی ہیں تربیت کہ یہاں کی, اس معاشرے میں ایسے سیاستدان بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بھی نہیں پال رہے. دیکھیے لوگ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں. اب یہ کون سی خوش قسمتی ہے؟ ان کے بچوں کو شاید اور لوگ پال سکتے ہیں, لیکن میرے پاس ایسی نہ کوئی فیسلٹی تھی, اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں اپنے والد صاحب سے بھی یا اپنے بھائی سے بھی کسی بھی, یہ اللہ کی رحمت تھی. تو میں وہی ذمہ داری اگر جب میں بجٹنگ اپنے بچوں کے لیے کر کے یہاں تک ان کو پہنچا دیا الحمدللہ, اگر میں قوم کے بچوں کے بارے میں بھی یہ سوچوں, اگر کوئی سیاستدان, کوئی شخص جو کسی پوزیشن پہ ہے, اگر یہ سوچے کہ یہ میرے بچے ہیں اور میں نے ان کے لیے بجٹنگ کرنی ہے, تو پھر آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا, پانی بھی مل جائے گا, تعلیم بھی مل جائے گی, نوکریاں بھی آپ نکال لیں گے. لیکن چونکہ آپ اپنا ہی نہیں سمجھ رہے, کیونکہ آپ صرف اپنی کرسی پہ فوکس کر رہے ہیں, اور یہ خود غرضی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جتنا پروٹوکول ہوگا, جتنا پیسہ ہوگا, جتنا پوزیشن ہوگا, جب کوئی آپ کی خدا نخواستہ اولاد کی کن پٹی پہ بندوق رکھے گا نا, تو کوئی بھی پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا. تو آپ کو پوری کمیونٹی کی
نشو و نما اور تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی انتہا پسند، کوئی دہشت گرد، کوئی کرمنل مائنڈ یا کرمنل نہ بنے، مجرم نہ بنے. بے شک. تو ہیں ایسے لوگ نا خود غرض. ماشاء اللہ پاکستان جی. کا سب سے خود غرض آدمی آپ کی نظر میں کون ہے؟ ایک جملے میں بتائیں، ایک جملے میں جواب. ماشاء اللہ جتنے بھی ہمارے سیلف پروکلیم لیڈر آئے ہیں ان سے صرف خود غرضی ہی دیکھی ہے. کوئی ایک ہو تو بتائیں، کہاں تک سنو گے؟ اچھا 2 سوال، آخری سوال. شادی کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ اردو تلفظ اور اردو کا جو استعمال ہے کہ وہ بار بار اس میں اصلاح ہوتی ہے کہ مجھ کو تجھ کو نہیں، مجھے کہیں. اور پھر دل ناراض ہوتا ہے، دل خفا نہیں ہوتا. اور یہ بھی تبدیلی آئی ہے کہ ہم اب ریشمی گوشت کھا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت خوبصورت ناموں والے کھانے کھا رہے ہیں. تو مزہ آ رہا ہے آپ کو اس سسرالیوں کلچر کو انجوائے کر رہی ہیں آپ؟ بہت جناب، سسرالیوں کا جو مجھے ایک اچھا اس کلچر میں نا ایک خاص بات بھی ہے، لگژری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، وہ تو میں بہت نہ پہلے دیکھی نہ پہلے سنی. بلکہ میں آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں جتنی بار کمرے سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے سلام اور سلام کا جواب ملتا ہے. مجھے پہلے کبھی کسی نے سلام کا یہ جو رواج ہے، اور ہمارے گھر میں بھی یہ روایت تھی کہ مطلب بہت اونچی آواز میں السلام علیکم، میرے والد صاحب کی بھی عادت تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، گھر میں رحمت ہوتی ہے اس طرح کہ بڑا بھی جو ہے وہ چھوٹے کو دیکھ کے پہل کرے سلام میں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے تو ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے. اور ایک جو فیملی کا جو ایٹماسفیئر ہے، اور پہلی بار یہ کہ رمضان میرا بہت خوبصورت گزرا، مجھے پہلی بار احساس ہوا. جی ہاں. وہ کیسے خوبصورت؟ مطلب اس لیے کیونکہ ظاہر ہے ہم باہر تھے جب رمضان تھا، تو میں اور میرے شوہر جو ہیں وہ ذرا سیاٹل میں اکیلے ہیں، وہاں پہ فیملی نہیں ہے، فیملی ساری ڈی سی میں ہے، میرے ان لاز وغیرہ ساری ڈی سی میں ہیں. تو وہ جو سحری اور افطار کا وہ منظر تھا، وہ اٹ واز ایک جو عبادت کا آپ کو ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور آپ کو ہر چیز کا، کیونکہ ہر چیز کا پتہ بھی، رکھ رکھاؤ بھی، اور پھر دین کا بھی علم ہونا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ شوہر آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، بڑے اچھے تلفظ میں پڑھا رہا ہو، سحری پہ اٹھے، سحری کے کہ جو اور زبردستی آپ کو سحری بھی کرا رہا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو میں ویلیو کرتی ہوں. بیکاز جو فیملی لائف ہے اور جو ذاتی زندگی ہے وہ ایک پریکرسر ہے. اگر آپ ذاتی زندگی میں جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنی جو پروفیشنل زندگی ہے یا جو پبلک زندگی ہے وہ وہیں سے آپ سیکھتے ہیں. آپ کا اس وقت انٹرسٹنگ انٹرویو چل رہا ہے، لیکن پروڈیوسر صاحب کے اشارے آ رہے ہیں. یہ لگ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کا ایک اور کرنا پڑے گا. دیکھیے اب میرے شوہر صاحب مجھ کو کراچی کی کوئی شاپنگ کرانا چاہ رہے تھے، اور اب آپ نے بالکل 10 منٹ چھوڑے ہیں کہ دکانیں بند ہو جائیں. تو آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ دولہے میاں ہمیں کوئی شاپنگ کرا دیں؟ وہ آپ کو کراچی پوری رات جاگنے والوں کا شہر ہے، آپ کو کراچی میں پوری رات کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، بے فکر ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. جزاک اللہ. کراچی کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے جو آپ سے باتیں کی، وہ ہمارے لیے بہت ہی چونکا دینے والی تھی. اور کراچی میں جب لوگ آپ کا انٹرویو سنیں گے تو ان کے لیے بھی بڑی ایک حیرت انگیز ان کے لیے جو ہے پہلو ہوگا. آپ کا یہ روپ بھی لوگ دیکھیں گے اور یقیناً اس کو پسند کریں گے. دیکھیے میں نے زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے، جیسے دیکھا ہے ویسے لکھا ہے. جب میں ٹی وی پروگرام بھی کر رہی تھی تو جہاں سے اشارے آتے تھے کہ کراچی کے اوپر ایسا پروگرام کر لیں، ان کا انٹرویو کر لیں، ان کو بٹھا دیں اسٹار پرفارمر کی طرح، تو میں نے کبھی نہیں کیا. اور یہ ہماری جو اردو اسپیکنگ عوام ہے وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ چاہے میں کسی چینل پہ گئی اور پرائم ٹائم پہ میں نے شو کیا، تو میں نے ہر ایک کا موقف، اور میں نے کبھی کسی کے اشارے پہ، کسی واٹس ایپ میسج پہ کسی بھی طبقے کو، کسی سیاسی پارٹی کو، کسی ایجنڈے کے تحت ان کو اٹیک نہیں کیا. مطلب آپ کی بات پھر گئی، لوگ کہتے ہیں اب آپ صافی نہیں ہیں. کراچی میں ایک آخری سوال پھر انٹرویو کریں گے، وہ بہت غصے میں دیکھ رہے ہیں لوگ. تو وہ آخری سوال، کراچی میں کبھی کراچی میں ایم کیو ایم کو ایک دہشت گرد جماعت کہا جاتا تھا، کبھی ایم کیو ایم نے آپ کو دھمکیاں دی اس طرح کا پروگرام کرنا ہے، اس طرح کا نہیں کرنا ہے، ہمارے حق میں یہ بولنا ہے، ہمارے خلاف؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ہمیشہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو، جس جغرافیے کا اور جس حلقے کا مجھے علم نہ ہو، میں نے اس کے اوپر کامنٹ کرنے سے گریز کیا ہے. نہیں کبھی ایم کیو ایم کی طرف دھمکیاں ملی آپ کو؟ مجھے پرسنلی کوئی دھمکی نہیں آئی، لیکن لوگوں کے مختلف ہو سکتا ہے انٹریکشنز رہے ہوں، میرے ذاتی طور پہ نہیں رہے. مجھے تو بلکہ جب میں واپس آئی 2016 میں، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت زیور سونے کا ایم کیو ایم کی، جی وہ میں نے سیٹ، تو آپ کو پتہ ہے الطاف بھائی نے
वही देखे ना, सबसे प्रॉमिस किए थे, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से प्रॉमिस किए थे, मुझे भी प्रॉमिस किया था, वो सेट नहीं मिला, तो मैंने फिर सोचा सेट तो मैंने कराची वालों ही से लेना, तो सेट मैंने अल्टीमेटली आज देखे निकलवा लिया है। तो अल्ताफ भाई का सेट ना मिलने का वो आपको गम था, उसके वो बदले गम में था, आपने ये सेट ले लिया? मैंने ले लिया, मैंने भी कहा कि मैं उर्दू स्पीकिंग कराची वाले ही से, ससुराल से सेट लेके रहूंगी। अच्छा, आपके जुमले का वो जो खुलासा बन रहा है उसको मैं तरतीब में लिया हूँ, अगर सही और गलत कर दिया कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सेट आपको अल्ताफ भाई से मिलना था वो नहीं मिला, उसके बदले में बहरहाल वो आपको सेट कराची वाले से लेना था, आपने शादी हाँ, करके मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल ले लिया। जो निहारी की भी और जो बिरयानी की भी इनविटेशन आई थी वो भी हमने पूरी कर दी। अच्छा, तो देखिए अब ये भी है कि मैं, आप ये भी नोट करें कि वादे कोई और करता है, पूरे मैं करवा लेती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मुझे लग नहीं रहा है कि हमें कुछ दिनों के बाद इनके बाद दोबारा लाजमी आना ही पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरे ससुराली आप लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।